रखा। ये जो रिपोर्ट इन्होंने बनाई है, या तो ये कह दें कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उससे आप पैसा नहीं इकट्ठा कर सकते, ये किसी कानून में नहीं है, पाकिस्तान के तो कानून में नहीं है। ये कह रहे हैं कि अच्छा जी किसी कंपनी से पैसा इकट्ठा किया, क्योंकि मल्टी नेशनल से तो नहीं किया। जो कंपनी से पैसा इकट्ठा किया ये 2012 में जो कानून आया पाकिस्तान में कि आप फॉरेन कंपनी से पैसा नहीं इकट्ठा कर सकते, वो 2017 में आया है। तो कोई भी कानून हमने नहीं तोड़ा इसमें, ये फॉरेन फंडिंग है ही नहीं। तो पहले तो नंबर 1 चीज के कोई कानून नहीं तोड़ा। दूसरा इन्होंने इल्जाम लगाया कि जनाब इमरान खान ने वो दस्तखत कर दिए वो एफिडेविट उसके ऊपर, अकाउंट्स के ऊपर, वो बयान हल्फी कहते हैं। पहले तो वो एफिडेविट जी वो देखिए, दो चीजें हैं, ये भी फिर लोगों को समझा दूं। एक होता है एफिडेविट जो कि आप ओथ पे लेते हैं, जो मसलन मैं अगर अपने असासे डिक्लेयर करता हूं तो मैं एफिडेविट पे करता हूं, मैं ओथ पे करता हूं कि ये जितने मेरे असासे हैं मैं ओथ ले रहा हूं, ये ठीक है। एक होता है पार्टी के अकाउंट्स को सर्टिफाई करना। अब शौकत खान मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, मैं चेयरमैन हूं बोर्ड का, मैं वो सर्टिफाई करता हूं। 18 अरब रुपए का बजट है शौकत खानम का, क्या मैं वो सारा बजट देखता हूं? मैं अकाउंटेंट तो नहीं हूं ना। मेरे जो हमारी जो हॉस्पिटल के जो अकाउंटेंट्स हैं वो पहले बताते हैं कि जी ये अकाउंट्स, फिर ऑडिटर्स उनको चेक करके वो फिर मुझे प्रेजेंटेशन देते हैं, वो कहते हैं कि जी हमने ये जो सारे अकाउंट्स हैं ये ठीक है, उसके ऊपर मैं साइन कर देता हूं। लेकिन जब मैं साइन करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, कि जिधर तक मैं जानता हूं ये अकाउंट्स ठीक हैं जी। तो अच्छा, ये दो चीजें हैं, इसके ऊपर ये शोर मचा रहे हैं। मैं इनसे तीसरा सवाल पूछता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने क्यों कहा कि हमारी सारी पार्टीज के इकट्ठे रखे फंड्स, हमने कैसे पैसे इकट्ठा किया? हम सारों को, पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, तहरीक इंसाफ का, और 2 दफा अदालत ने भी ये कहा इन्हें। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन जो इनके साथ पूरी तरह मुलव्वस है साजिश में, ये इसको मैं साजिश कहता हूं, एक तो थी ना वो बैरूनी साजिश, ये एक और साजिश है, वो पूरी तरह इसके अंदर मुलव्वस है ये जो सिकंदर सुल्तान है। मैं इसके ऊपर भी अभी आपके बाद में आता हूं कि ये बना कैसे था। तो हमने कहा कि सबके सामने आप पता तो चले कि पॉलिटिकल पार्टीज पैसा इकट्ठा करती कैसे हैं। हम बताएंगे कि हमने कैसे इकट्ठा किया, ये 2 पार्टीज भी तो बताएं कि इन्होंने पैसा इकट्ठा किया कैसे है। और मैं आज आपको कह रहा हूं कि ये अगले इलेक्शंस तक इन दोनों पार्टीज की फंडिंग नहीं सामने लेके आएगा, क्योंकि इसे पता है कि जिस दिन इन दोनों की पार्टीज पब्लिक के सामने आ गई तो लोगों को पता चलेगा कि इस मुल्क की तारीख में एक जेन्युइन पॉलिटिकल फंड रेजिंग सिर्फ तहरीक इंसाफ करती है। मसलन जो इंग्लैंड में या अमेरिका में जो फंड रेजिंग करती है पॉलिटिक्स में, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, रिपब्लिकन, डेमोक्रेट, वो सारी उस तरह पैसा इकट्ठे करती है जैसा हम करते हैं। वो डिनर्स करते हैं, डिनर्स पे लोग आते हैं, लोग पैसे देते हैं और उससे आप अपनी पार्टी को फाइनेंस करते हैं, और या फिर मेंबरशिप से आप पैसा इकट्ठा करते हैं। ये जो हमारी बिल्कुल जो इंटरनेशनल सारे तरीके हैं पैसे इकट्ठे करने के, हम उनके साथ कर रहे हैं। ये पार्टीज कैसे पैसा इकट्ठा करती है? ये क्या करते हैं, ये इन्होंने बड़े बड़े वो सेठ पाले हुए हैं, वो क्या करते हैं कि इनके साथ पावर में जब आते हैं इकट्ठे मिलकर पैसा बनाते हैं। प्राइवेटाइजेशन में मसलन इन्होंने बड़ा पैसा बनाया, सेठों को पैसा बनवाया, और उसके बाद उस वक्त भी पैसा बनाते हैं, और जब इलेक्शन आते हैं ये बड़े बड़े सेठों से पैसे लेते हैं। इनको कोई पैसा देता नहीं है। हम जिस तरह हम पब्लिक से पैसा इकट्ठा करते हैं, इनको कौन पैसा देगा? जरदारी और नवाज शरीफ को कौन पैसा देगा? तो इसलिए ये जो सिकंदर सुल्तान है, ये इनकी जो फंडिंग है वो सामने नहीं लेके आ रहा। हम 5 साल से लगे हुए कहने के इकट्ठे आए। अच्छा खान साहब, आपने 2 चीजें मैं दोनों आपके सामने रखता हूं। एक आपने कहा किसी के कहने पर रिपोर्ट तब्दील की, एक तो ये बता दें कि किसके कहने पर आपको आइडिया है, और दूसरा सिकंदर सुल्तान आपने कहा कैसे बना, मैं बताऊंगा अभी, बताएं, दोनों चीजें बताएं। देखिए, पहले तो मैं सिकंदर सुल्तान का बताता हूं बना कैसे हुआ। ये एक बड़ा गंदा सिस्टम बना हुआ। ये इन्होंने 18वीं तरमीम में दोनों पार्टीज ने मिलके बड़ी 3 गलत चीजें की। केयरटेकर गवर्नमेंट बनेगी, हम दोनों फैसला करेंगे। नैब का हेड कौन बनेगा, हम दोनों फैसला करेंगे।
اور الیکشن کمیشن کیا ہوگی وہ ہم دونوں فیصلہ کریں گے. اب اس میں آپ کو مسئلہ کیا بتاتا ہوں. اگر تو آپ نے مکمکا کرنا ہو جو انہوں نے پچھلے 10 سال میں مکمکا کیا تھا, دونوں نے اپنا نیب کا ہیڈ رکھ کے تو ملک کو لوٹا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, کیسز اپنے بند کروا دیے جو پرانے تھے. کیئر ٹیکر میں یہ آپس میں فیصلہ کر لیتے ہیں. لیکن الیکشن اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے امپائر کھڑے کرنے ہیں الیکشن کے اور آپ کہیں گے اچھا جی میرے یہ 3 امپائر لے لو اور اپنے 3 لے لو اور اس کے اوپر سمجھوتا کر لو. ایسے بھی کبھی کوئی ہوتا ہے؟ اچھا اب انہوں نے اپنے امپائر دیے, ہم نے اپنے امپائر دیے, نہ ان کو ہمارے منظور تھے نہ ہمیں ان کے امپائر منظور تھے, وہ ڈیڈ لاک ہو گیا. اب جناب ہم پھنس گئے. اب وہ مسئلہ تھا کہ اب الیکشن کمیشن کمپلیٹ نہیں ہے. ہم نے نیوٹرلز نے اپروچ کیا ہمیں, انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ پھنس گئے ہیں, ملک میں آگے چل رہے ہیں, تو ٹھیک بات کی. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایک ایسا کینڈیڈیٹ دے دیتے ہیں جو دونوں اعتراض نہیں کریں گے. انہوں نے اس کا سکندر سلطان کا نام دیا, میں تو اس کو جانتا ہی نہیں تھا. جب اس کا نام آیا اور جب ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے اگر ڈیڈ لاک ہوا ہے تو آپ دے رہے ہیں کوئی نیوٹرل آدمی کا نام, تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. جیسے ہی اس کا نام آیا تو لوگوں نے شور مچا دیے. تو انہوں نے کہا یہ تو نون لیگ کا گھر کا آدمی ہے. میں نے نیوٹرلز کو بتایا, میں نے کہا آپ نے کہا تھا یہ نیوٹرل ہے, یہ تو گھر کا آدمی ہے. انہوں نے کہا ہم گارنٹی لیتے ہیں اس کی کہ یہ نیوٹرل رہے گا. تو گارنٹی کی طرح اس لیے اتنی بڑی ہم نے حماقت کی کہ ہم نے مان کے اس کا آدمی کو رکھ لیا. اس نے پہلے دن سے جو اس نے ہمارے خلاف فیصلے دینے شروع کیے ہیں, آپ یہ سوچیں کہ اس نے 8 فیصلے دیے ہمارے خلاف. وہ 8 دفعہ ہم گئے عدالت میں اور عدالت نے اوور ٹرن کیے ان کے فیصلے. مطلب کہ عدالت نے اوور رول اس لیے کیے کہ اس کے فیصلے غلط تھے ہمارے خلاف. جو سب سے زیادہ ظلم کیا نا عمران, اس نے 2.5 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں ای وی ایم مشینز کا. ای وی ایم مشین ہندوستان میں بھی ہے, ایران میں بھی ہے. ای وی ایم مشین سے ہوتا کیا ہے, دھاندلی کرنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ جو پٹن ہے ایک این جی او ہے, اس کی رپورٹ آئی ہے ابھی. یہ جو این جی او الیکشنز کے اوپر یہ تبصرے کرتا ہے, سرویز کرتا ہے, اس رپورٹ کے مطابق 163 طریقے سے دھاندلی ہوتی ہے پاکستان میں. اور اگر آپ ای وی ایم مشین لے آئیں تو 130 ختم ہو جاتے ہیں دھاندلی کرنے کے طریقے. اس آدمی نے نہیں آنے دیا, اس کا کام بھی نہیں تھا. ہر جگہ اس نے اپوز کیا اور ان دونوں پارٹیز نے اپوز کیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایکسپرٹس بن گئے دھاندلی کے. یہ جو ہم الیکشن جیتے ہیں بائی الیکشن, نیوٹرل چاہتے ہیں ای وی ایم آئے, نیوٹرل چاہتے تھے ای وی ایم آئے, نیوٹرلز. دیکھیں انہوں نے تو کہا کچھ نہیں, لیکن یہ جو آدمی تھا, اس آدمی نے ایک ایجنڈا کے اوپر ای وی ایم مشینز آنے نہیں دیں, اور اس نے ان 2 پارٹیز کا ساتھ دیا جو صرف وہ ایکسپرٹس ہیں دھاندلی کے. ہم نے یہ جو بائی الیکشن جیتے ہیں, ہمیں 1-2 ہفتے سے تیاری کر رہے تھے ان کی دھاندلی روکنے کے لیے, اس کے باوجود نہیں روک سکے. پھر بھی انہوں نے ووٹیں ڈلائے, پھر بھی ہار گئے. کس کے کہنے پہ یہ ڈرے ہوئے ہیں, اور اس لیے ان کو یہ رپورٹ کے اندر جو اضافی پیراگراف ڈالا, یہ کس نے ڈالا ہے؟ دیکھیں یہ جو پیراگراف ڈالا ہے, اور اسی کے اوپر سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اس آدمی کے اوپر. اور اچھا اس کا ایک اور ممبر بھی میں آپ کو بتا دوں اس الیکشن کمیشن کا. دیکھیں وہ آدمی وہ 2 جگہ سے تنخواہیں لے رہا ہے. وہ ایک تو لے رہا ہے الیکشن کمیشن سے اور بڑی تنخواہ ملتی ہے, یہ سندھ کا جو ان کا الیکشن کمیشن ہے, مجھے اس کا نام نہیں پتا. لیکن دوسرا وہ سندھ حکومت سے بھی تنخواہ لے رہا ہے, یونیورسٹی میں. سندھ حکومت کا وہ امپلائی ہے, یونیورسٹی میں وہ پیسے لے رہا ہے. ہم نے اس کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کا کیس رکھا ہوا ہے. میری اپنی ججز صاحبان سے بڑی ریکویسٹ ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے الیکشن کمیشن, جمہوریت نہیں چل سکتی آزاد الیکشن سے. تو یہ کیسا آدمی ہے جو 2 جگہ سے تنخواہیں لے رہا ہے, اور یہ ہے الیکشن کمیشن بنی ہوئی. اس کے اوپر ہم جس طرح میں نے کہا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں گئے ہوئے 3 مہینے سے, اس کا کیس نہیں سنا جا رہا. تو یہ ہے الیکشن کمیشن. یہ الیکشن کمیشن بالکل متنازع ہے. اس کے اوپر ہمیں 2 اسمبلیز نے, پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیز نے ریزولوشن پاس کی ہے اس کے اگینسٹ, اس آدمی کے اگینسٹ. جی اچھا خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جی لوگوں نے تیا پہنچا کر دیا اس فیصلے کا. جن لوگوں کے نام آئے ہیں, ہر 2 منٹ بعد ایک نئی ویڈیو آ جاتی ہے کہ جی میں تو پاکستانی ہوں اور یہ میری فنڈنگ ہے اور میں نے ایسے پی ٹی آئی کو کی ہے, آپ مجھے کیسے کسی غیر ملکی کے کھاتے میں ڈال سکتے ہیں.
ایک میاں بیوی ہیں تو وہ دونوں کے پیسے آدھے آدھے کر کے جوائنٹ اکاؤنٹ ہے تو بیوی کے حرام کر دیے اور میاں کے حلال کر دیے. اب یہ جو پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے, آپ اس فیصلے کے خلاف آپ اس کو اس قابل سمجھتے ہیں فیصلے کو کہ آپ عدالت میں جائیں, یا پھر آپ اس کے اوپر کوئی وائٹ پیپر شائع کریں؟ ہم جی بالکل اس کے اوپر اب تیاری کر رہے ہیں. سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کے خلاف جائیں گے, اس الیکشن کمشنر کے خلاف. فیصلے اور ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اس کے اوپر فیصلے کے خلاف بھی, اس آدمی کے خلاف, کیونکہ اس نے ہماری توہین کی ہے. دیکھیں اس نے لکھا ہے کہ پی ٹی آئی فورن فنڈڈ ہے. یہ اس نے جھوٹ بولا ہے, اس کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے. نہ پی ٹی آئی نے کسی ملٹی نیشنل سے پیسے لیے, نہ. اچھا میں ایک اور بھی آپ کو بات بتاؤں. میں جب 2012 میں ہماری پارٹی اٹھنے لگی تو 2 فورن حکومتوں نے مجھے پیسے آفر کیے, اور دونوں, اور شاہ محمود میرا گواہ ہے جب میرے ساتھ بیٹھا تھا, جب ایک فورن حکومت نے پیسے آفر کیے اور انہوں نے کہا کہ پہلے ہم فلانے آپ کی ملک کی پارٹی کو پیسے دیتے ہیں, تو ان دونوں میں سے ایک پارٹی تھی. اب ہم نے فیصلہ کیا آپ کو پیسے دینے کا. جب میں نے اس سے کہا کہ ہم یہ بالکل غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے, ہم آپ کے پیسے نہیں لیتے, جب انشاءاللہ ہم پاور میں پیسے انویسٹ کریں پاکستان میں. یہ سمجھ جائیں کہ یہ پیسے, جب اس لیے میں کہتا ہوں پتہ تو چلوا ہو کہ ان کے پیسے آتے کدھر سے. مولانا فضل الرحمان کا جنرل پاشا نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ لیبیا سے پیسے آتے ہیں اس کے پاس. وہ بڑے آج تک منہ بنا کے بڑا معتبر بن کے باتیں کر رہے فضل الرحمان. اس نے پارلیمنٹ میں سارے ارکان اسمبلی کے سامنے کہا کہ یہ لیبیا سے پیسے لیتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں عمران, اس قوم کو پتا تو چلے کہ پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہے کہ یہ پیسے اکٹھے کیسے کرتے ہیں, یہ کدھر سے آتا ہے ان کو پیسہ. اور پیسہ زرداری کھلے عام, اس نے 2018 میں ہم نے 20 اپنے ایم پیز کو نکالا پختونخوا میں. کیوں نکالا؟ کیونکہ اس نے تصویریں ہیں, یعنی ویڈیوز ہیں, پیسے دیتے ہوئے 5-5 کروڑ روپے دے کے ہمارے وزیر خرید رہا تھا. یہ زرداری یہ پیپلز پارٹی نے خریدے تھے, اور یہ پھر بھی یوسف رضا گیلانی کے ایکشن میں پیسہ چل رہا ہے. تو یہ ان کے پاس پیسہ کدھر سے آتا ہے, پوچھے تو صحیح. مجھے اس بدنیت اور یہ ڈس آنسٹ الیکشن کمیشن سے مجھے یہ ہے کہ جو روکنا چاہیے اسے, جو ملک کے اندر غلط پیسہ چل رہا ہے, چوری کے پیسے سے الیکشن خریدے جا رہے ہیں, لوگوں کو خریدا جا رہا ہے, پارلیمنٹیرینز کو ابھی کتنا پیسہ چلا ہے. یعنی یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے سندھ ہاؤس میں, اربوں روپیہ چلا ہے. کوئی شرم نہیں ہے اس آدمی کو کہ پتہ چل رہا ہے کہ پیسہ کدھر سے آ رہا ہے, اور کھلے عام سب کو پتا ہے کون سی پارٹی پیسہ دے رہی ہے, کون پیسہ دے رہا ہے. خان صاحب, کبھی ان کو شرم نہیں آئی کہ ملک کی ساری اخلاقیت تباہ ہو رہی ہے, لیکن نہیں, وہ پی ٹی آئی کا 8 سال سے, وہ 2012 کا ہمارا وہ 8 سال سے ہمیں ٹرائل کروا رہا ہے. خان صاحب, الیکشن کمشنر یہی والا تھا, آپ کی پارٹی نے آنکھیں کھول کر الیکشن لڑا اور پنجاب آپ نے ون کر لیا. ابھی اگر آپ کو بہت مجبوری میں اسی الیکشن کمشنر کے نیچے جنرل الیکشن لڑنا پڑا تو کیا آپ لڑیں گے, یا پھر آپ کہیں گے کہ میں اس کے نیچے بالکل الیکشن نہیں لڑوں گا؟ دیکھیں, پہلے تو ہم کل اس کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں, پرامن احتجاج, اور میں دیکھ رہا تھا کہ نون لیگ والے بڑے گھبرائے ہوئے تھے کہ جی الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج, ان کو بھول گیا کہ انہوں نے اسی الیکشن کمیشن کے باہر انہوں نے بھی احتجاج کیا ہوا ہے. ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں, ریڈ زون میں ہم بالکل نہیں آ رہے, صرف ہمارے پارلیمنٹیرینز ڈیلیگیشن جائے گا اس کو بتانے کے لیے کہ ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے. 2 پروونشل اسمبلیز 4 میں سے اس کے خلاف عدم اعتماد کر دیا انہوں نے. ہمارے وکیل بھی جائیں گے, لیکن جو باقی احتجاج ہوگا وہ وہاں نہیں ہوگا. لیکن ہوگا ایک ایسا احتجاج کہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ یہ کس طرح کا ملک ہے, کہ آپ, اور یہ کس طرح کی حکومت ہے, یہ کس طرح کے لوگ ہیں, یہ کس طرح کی الیکشن کمیشن ہے, کہ ایک جب اب تقریباً 80% جو قوم کو 2 صوبے ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے, اور یہ اس کے بعد بھی یہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ ساری الیکشن کمیشن بیٹھی ہوئی ہے. ایسے الیکشن نہیں ہوتے. دیکھیں عمران, میں ایک قدم آگے چلا جاتا ہوں. آج اگر پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے جدھر آج انہوں نے پھنسا دیا, جب سے انہوں نے سازش کی اور آ کے یہاں انہوں نے ملک کا جو تباہی مچائی ہے, اور سوائے اپنے صرف ایک ہی کارنامہ کیا کہ اپنی جو 1100 ارب روپے کی جو ان کے چوری کے کیسز تھے وہ سارے معاف کروائیں. آپ پتہ چلا کہ جی 50 کروڑ تک آپ
चोरी कर लें, लेकिन 50 करोड़ से सिर्फ ऊपर ज्यादा नहीं नहीं आएगी। यानी ये सवाए इसके मुझे ये बता दें कि इन्होंने मुझसे किया क्या है। हमारा इकोनॉमी आज उधर पहुंचा दी है, नीचे जो जिधर पहुंचा दी है कि मैं आज मुझे फिक्र है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो गया है, मुल्क की सलामती को खतरा। क्यों है? क्योंकि आज आर्मी चीफ टेलीफोन कर रहा है अमेरिकनों को कि जनाब हमें IMF से पैसे दिलवा दो, हमारा मुल्क मुश्किल में है। इसका मतलब कि जब आप अमेरिकनों से इस तरह की डिमांड आपका आर्मी चीफ करेगा तो वो वापस कुछ मांगे भी तो नहीं, लेकिन खबर आई है कि आर्मी चीफ को वजीर आजम ने इजाजत दी है। आर्मी चीफ को वजीर आजम ने इजाजत दी थी ये फोन करने के लिए। वैसे ये इजाजत चाहिए होती है सर? नहीं, इससे भी बड़ी बात पॉइंट तो सिर्फ ये है कि इसका मतलब कि वजीर आजम के ऊपर तो कोई इत्मीनान नहीं है, तो अंदर तो वैसे ही इत्मीनान नहीं है। वो तो इलेक्शंस में आपको रिजल्ट नजर आ गया है, इनके ऊपर किसी पे भी इत्मीनान नहीं है। 60% कैबिनेट जमानत पे है, ना इधर इत्मीनान और बाहर आपने देख ही लिया कि वो कह रहे आर्मी चीफ बात करे। तो अगर मुल्क को इन्होंने उधर पहुंचा दिया है, सवाल ये है कि इससे सिवाय साफ और शफाफ इलेक्शन करके निकालना और तो कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। एग्जैक्टली। और तो हम दलदल में दसते जा रहे हैं। और इलेक्शन नहीं, फिर से मैं रिपीट करता हूं, साफ और शफाफ इलेक्शन। बिकॉज देखिए मुल्क का मसला क्या है, इस वक्त जो इकोनॉमी है वो हमारी गिर रही है। इकोनॉमी क्यों गिर रही है? क्योंकि मार्केट का इत्मीनान ही उठ गया इकोनॉमी से। हाँ। और वो क्यों है? क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई, पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज किया। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि मैंने सबको मैसेज पहुंचाई, न्यूट्रल्स को भी, कि एक दफा ये हिल गई आपकी इस वक्त इकोनॉमी। इंटरनेशनल हालात ऐसे हैं कि ये इन चोरों से नहीं संभाली जानी। अब ये हाल है कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, इकोनॉमिक स्टेबल नहीं होने लगी अनफॉर्चुनेटली। तो इकोनॉमिक, इसका मतलब कि ना किसी ने इन्वेस्ट करना है, ना किसी ने पैसे खर्च करने हैं, ना सरमायाकारी होनी है। इकोनॉमी ने कॉन्ट्रैक्ट करते रहना है। हमारी एक्सपोर्ट्स गिरनी शुरू हो गई है, मुझे डर ही अब रेमिटेंसेस गिरनी शुरू हो गई हैं। इसका मतलब कि पाकिस्तान तो कॉन्ट्रैक्ट करते करते और हमें ज्यादा कर्जे लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी जब हमारे डॉलर मुल्क में कम आने शुरू हो जाएंगे कि रेमिटेंस भी कम और एक्सपोर्ट्स भी कम, और अगर यह इंडस्ट्री ने भी बंद होना शुरू हो गया तो हम तो अजाब में फंस रहे हैं। सिर्फ एक ही तरीका है कि कॉन्फिडेंस लाने के लिए बिजनेस का, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन, ताकि 5 साल के लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट आए। ठीक। अब यही रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। खान साहब एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहा हूं मैं। आपने 6 से 8 हफ्ते में इशारा दिया था, क्यों और निगरान हुकूमत कितना अरसा चल सकती है? ब्रेक के बाद बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्विक ब्रेक, अभी आ रहे हैं।